بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے گفتگو کرتے ہوئے اور اپنی قوم سے اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ میں جو اللہ کی وحی کے ساتھ حق پر ہوں اسے تم ڈراتے ہو، اور تم لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو اور تمہارے پاس کوئی دلیل اس شرک کی نہیں ہے، تم خدا سے نہیں ڈرتے. اور واضح کر دیا کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، اور اس ہدایت کے بعد اب میں تمہارے شرک اور ان چیزوں سے جیسے کہ پہلے بھی بیزار تھا اب زیادہ بیزار ہو گیا ہوں. یہ جو اللہ کی توحید کی دعوت تھی اس زمانے میں 3 طبقات میں اس دعوت نے ہلچل مچا دی، اور تینوں طبقات میں ایک طبقہ بھی ایسا نہیں تھا جو ان کی حمایت میں ہو. ایک طبقہ عوام کا تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ حاجہ قوموں، اور ان کی قوم نے ان کی مخالفت کی. دوسرا طبقہ حکمرانوں کا تھا، اور حکمران نے بھی مخالفت کی، اور اس نے صاف صاف مناظرے کی دعوت دی، اور اس میں وہ ہار گیا. اور تیسرا طبقہ جس نے ایسی بات کہی وہ ان کے خود اپنے گھر والے تھے، اور انسان باہر کی مخالفت کو پھر بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے گھر سے جب مخالفت شروع ہو جائے تو ہر آدمی کے اعصاب اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ وہ حق کی دعوت پر جم سکے. چنانچہ سب سے پہلے ان کے والد نے بات کی، اور اس نے کہا کہ لأرجمنک، آئندہ اگر میں نے یہ بات سنی تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا. واہجرنی ملیہ، اور دور ہو جاؤ میری نظروں سے کہ تم ایک اللہ کی دعوت دیتے ہو، اور میں جو بتوں کو تراشتا ہوں لوگوں کے لیے خدا مہیا کرتا ہوں، اسی کا بیٹا اٹھ کے ان بتوں کی اور خداؤں کا انکار کرنے لگے. یہ جو لفظ آیا ہے لأرجمنک، میں تمہیں رجم کر دوں گا، پتھر ماروں گا، سٹوننگ ہوگی. تو دنیا میں قدیم سے یہ چیز رائج ہے کہ جب بھی کوئی آدمی اس چیز کو دیکھتا ہے کہ اس کے مخالف نظریات قائم ہو رہے ہیں تو پتھر مار کے ہلاک کر دیتے تھے تاکہ لوگوں کے لیے قابل عبرت ہو. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی یہی بات تھی، اور ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ان کے لوگوں نے بھی یہی کہا، فرعون اور اس کے ماننے والوں نے، کہ ہم تمہیں مار دیں گے، پتھر اس سے ماریں گے. تو ان کا اُذْكُرُوا بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور میرا بھی پروردگار ہے. قرآن کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ انسان کو جب بھی مصائب اور تکالیف پیش آئیں وہ اللہ کی پناہ ڈھونڈے. اس لیے یہ جو بات کہی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، 2 چیزیں اس سے معلوم ہوتی ہیں. ایک چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ رجم، سٹوننگ، پتھر مارنا یہ قدیم سے رائج ہے، اور اسلام نے ایک صورت میں اسے برقرار رکھا ہے
چنانچہ تورات میں بھی یہی حکم ہے، انجیل وغیرہ میں جتنی بھی پرانی کتابیں آپ دیکھیں گے ہر ایک میں وہ صورت موجود ہے جس صورت میں اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پتھر مارے جائیں۔ پرانی کتابوں میں بھی اور حتیٰ کہ قرآن نے بھی اس چیز کو قائم رکھا، یا احادیث نے اس چیز کو قائم رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رجم ہوا، اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے عمر نے قرآن میں اضافہ کر دیا تو میں اس کے حاشیے پہ لکھوا دیتا کہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پتھر مارے ہیں، اور لوگوں جب بھی کوئی ایسی حرکت ہوگی اس سزا کو برقرار رکھا جائے گا۔ اسلام میں ہمارے موجودہ دور میں جو قوانین بن رہے ہیں ان میں اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ اسلام کی ہمدردی مظلوم کے ساتھ ہے، اور جتنے قوانین اب لوگ اسلام سے ہٹ کے بنا رہے ہیں ان سب کی ہمدردیاں ظالم کے ساتھ ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ قتل کے عوض میں قتل ہونا چاہیے، جس آدمی کو قتل کیا جا رہا ہے اس کا کیا جرم ہے بھائی؟ اس کے بچے نہیں، اس کی بیوی نہیں، اس کا خاندان نہیں، اس کی زندگی اور جینے کا حق تم کیوں چھین رہے ہو؟ اور دوسری طرف ہمارے قانون جو اب بن رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں اس نے قتل کر دیا ہے، چلو وہ تو قتل ہو گیا، اس کو قتل نہ کرو۔ تو جو ظالم ہے اس کے ساتھ موجودہ قانون کی ہمدردی ہے کہ اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی کیوں کچھ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ جو بڑی سے بڑی وجہ اور ریزننگ ادھر کریں گے وہ ادھر بھی موجود۔ چور کو سزا نہیں ملنی چاہیے، اس لیے کہ اس سے چوری کر لی بس چھوڑ دو۔ کیوں؟ اسلام کہتا ہے اس سے سزا ملنی چاہیے، اس لیے کہ جس انسان کی چوری ہوئی ہے وہ مظلوم ہے اور یہ ظالم ہے۔ اسی طرح جتنی بھی سزائیں ہیں ہمارا جدید فلسفہ اب اس پہ مشتمل ہونے لگا ہے کہ مجرم کو سزا نہ دو، اور اسلام کہتا ہے مجرم کو سزا دو، تمہاری ہمدردی مظلوم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ رجم کی سزا ہو یا کوئی اور سزا ہو اسے برقرار رکھا اس لیے بھی گیا ہے کہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیشہ حضرات انبیاء علیہ السلام جو آتے ہیں وہ پورے معاشرے کو تبدیل نہیں کر دیا کرتے، کہ بنیادی نقطہ اور حکمت ہے جسے ہمارے داعی اللہ یہ جو لوگ ہیں بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے دین کی طرف اگر دعوت دینا ہے اور فرد یا معاشرے یا جماعت کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے تو آپ اس شخصیت میں اس معاشرے میں جو برائی ہے اسے صحیح کیجیے۔ یہ مت کہیے کہ سارے معاشرے میں اکھاڑ پچھاڑ کر دینا ہے، یہ مت سوچنا چاہیے، نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کی ساری شخصیت کو ڈیمیج کر کے پھر کوئی اور نئی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے۔ یہ کام تو انبیاء علیہ السلام نے نہیں کیا۔ انبیاء علیہ السلام جب آئے کسی بھی معاشرے میں، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بھی جب ہوئی تو آپ نے سارے اپنے دور پر غور کیا، اور اس پر غور کر کے جو جو چیزیں اس میں تبدیلی ہونی چاہیے تھی ان کو تبدیل کیا، جو چلی آتی تھی انہیں قائم رکھا اور اس میں کوئی ترمیم نہیں فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے یہ بات چلی آتی تھی کہ لوگوں کو قتل خطا میں 100 اونٹ بھرنے ہیں، اور کسی نے غلطی سے قتل کر دیا، گولی کہیں اور چلانی تھی لگ کسی اور کو گئی۔ ڈرائیونگ میں گولی کی مثال تو پرانی ہو گئی، ڈرائیونگ میں ڈرائیور جو تھا اس نے بچانے کی کوشش کی سامنے آنے والے کو، اس کے باوجود وہ بچہ وہ بڑا کوئی زخم میں آ کے مر گیا، یہ قتل خطا ہے۔ اس پہ شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ 100 اونٹ کی قیمت اس کو ادا کرے گا قتل خطا کو۔ یہ جو قتل خطا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی 100 اونٹ تھی، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے زمانے میں یہ قانون بنا تھا، بالکل اس قانون کو نہیں چھیڑا، وہی رہنے دیا۔ یہ نکاح 2 گواہوں کی موجودگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آتا تھا،
آپ نے اسے قائم رہنے دیا. 20 مثالیں ملیں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاشرے کو تبدیل نہیں فرمایا. جو قابل اصلاح چیز تھی اس کو کہا اسے درست کر لیں، اسے درست کر لیں، اس میں یہ ترمیم کر دیں، اس میں یہ اضافہ کر دیں. معاشیات کے کتنے ہی احکامات ہیں جس کو آپ نے بالکل تبدیل نہیں فرمایا، چھیڑا نہیں. اور اس زمانے میں سوچ کا عروج اور بلندی جس حد تک ہو سکتی تھی وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کیوں نہ ہم اپنے سونے کو جمع کر دیں اور لوگوں میں اونٹ کی کھال کے سکے جاری کریں کہ لوگ سکوں کے ذریعے تجارت اور معیشت کو چلائیں اور ہم اپنے سونے کو بچائیں. لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین اگر اونٹوں کی کھال کے سکے بننے لگ گئے تو عربوں میں اونٹ ختم ہو جائیں گے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایسے لوگ نہیں تھے جو اس اسکیم کو سمجھ سکتے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بات رہ گئی. صحابہ رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا، اسی پرانے طریقے پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی چلتے رہے. تو کتنی چیزیں ایسی ہیں جنہیں بالکل تبدیل نہیں کیا شریعت نے، اس لیے کہ پیچھے سے جو چلی آتی تھی سارا معاشرہ تھوڑا ہی اتھل پتھل کرتا. دین یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف بلائیں، لوگوں کو دعوت دیں، تو اس آدمی کی ساری زندگی میں جو داعی اللہ ہے وہ صرف یہ کہتا ہے کہ حضور یہ چیز تبدیل ہونی چاہیے. پیر و مرشد شیخ صرف اس چیز پہ نگاہ کرتا ہے کہ اس میں غلطی کہاں ہے، خامی کہاں ہے، اس کو تبدیل کر دینا چاہیے. باقی وہ کہتا ہے آپ کے سارے معاملات درست ہیں، چلتے رہیے. یہ ہے وہ رجل جو پیچھے سے چلا آتا. اور دوسری بات جو ان آیات میں آ گئی وہ یہ کہ انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، دنیا کے سارے مصائب اور تکالیف کا حل اللہ کی پناہ ہے. اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. اسی لیے خدا کہتا ہے وہ یجیر ولا یجار علیہ. لوگوں اللہ پناہ دیتا ہے اور جس کو اللہ نہ پناہ دے کوئی پناہ نہیں دے سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا مانگتے تھے اور عرض کرتے تھے بارگاہ الہی میں ولا ينفع ذا الجد کالجد. اور اے اللہ کسی بڑے کی بڑائی تیرے سامنے کسی کی سفارش نہیں چلتی. لا مانع لما اعطیت. اللہ جو آپ دے دیں وہ کوئی روک نہیں سکتا اور جو آپ روک دیں وہ کوئی دے نہیں سکتا. بار بار اللہ سے پناہ مانگتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے لوگوں کو کہ زندگی کی تکالیف، مسائب، پریشانیاں جب بھی آ جائیں فرمایا سورہ فاتحہ پڑھا کر. اس سے تعوذ ہے، اس سے اللہ کی پناہ ہے. اسی لیے بار بار سورہ فاتحہ پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے. کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کیا چیز پڑھنی چاہیے؟ بتایا سورہ فاتحہ پڑھا کرو. مدارج السالکین میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ابن قیم اور ابن تیمیہ جو بظاہر امامت کرتے ہیں اس مکتبہ فکر کی جو مکتبہ فکر تصوف کے خلاف ہے، لیکن مدارج السالکین جب پڑھیں تو پتہ چلتا ہے وہ کتنے عظیم لوگ تھے. ابن قیم نے لکھا ہے مدارج السالکین میں کہ جب تاتاریوں نے حملہ کیا تو ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ہم سے کہا کہ تاتاریوں کو شکست ہوگی اور کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے. اور ہم نے ایک دن ان سے عرض کیا کہ آپ انشاءاللہ تو کہہ لیں. انہوں نے کہا انشاءاللہ شکست ہوگی اور اس لیے کہتا ہوں کہ برکت ہے اور حدیث میں انشاءاللہ کہنے کا حکم ہے. وگرنہ تم اس انسان کو کیا سمجھاتے ہو جس نے لوح محفوظ پہ اپنی آنکھوں سے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ تاتاری شکست کھا جائے. اس درجے کے لوگ. اور پھر ابن قیم نے اسی پہ اکتفا نہیں کیا. ابن قیم کہتے ہیں ہماری زندگی میں بارہا ایسی چیزیں دیکھنے میں آئیں کہ شیخ وہ بات کہتے تھے جو بالکل ناممکن ہوتی تھی اور وہ پھر ممکن ہو کے رہی. یہ چیزیں تو روز مرہ کی تھی. ابن قیم کہتے ہیں میں بیت اللہ میں حرم شریف میں گیا اور بیمار ہو گیا اور بخار ہو گیا تو مجھے یاد آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سورہ فاتحہ میں شفا ہے. میں بار بار سورہ فاتحہ کو پڑھتا تھا، اپنے اوپر دم کرتا تھا. پھر میں زمزم پہ چلا گیا، میں نے زمزم لی اور فاتحہ کو پڑھ کے بار بار اس پہ اور میں نے اس سے پایا
کہ وہ بخار بھی اتارنے والی ہے اور وہ بیماری میں شفا دینے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی مصائب تکالیف یہ آ جائیں اللہ کی پناہ حاصل کرو، اور سورہ فاتحہ خود اللہ کی پناہ۔ عقبہ ابن عامر آئے اور عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعلق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نے بلایا اور فرمایا عقبہ تمہیں ایک تحفہ دیں۔ انہیں عرض کیا اللہ کے رسول ضرور، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے۔ پھر عقبہ نے یاد دلایا۔ دوسری روایت میں آتا ہے عقبہ ابن عامر خود آئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے قرآن پڑھا دیں۔ انبیاء علیہ السلام سب سے بڑے شارع ہوتے ہیں اس وحی کے جو اللہ انہیں عطا کرتا ہے۔ پھر عقبہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے سورہ ہود اور سورہ یوسف پڑھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ میں تمہیں اس سے بھی بڑی اچھی صورتیں بتاؤں۔ عقبہ کہتے ہیں رات تھی، میں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے کہا تھا بتائیں، آپ چپ رہے، پھر صبح کی نماز پڑھائی، اور صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی اور دوسری میں قل اعوذ برب الناس پڑھی، اور مجھ سے سلام کے بعد فرمایا کہ عقبہ کیسی ہیں یہ صورتیں؟ تو میرے دل میں یہ بات تھی کہ یہ صورتیں سورہ یوسف اور سورہ ہود جو بڑی بڑی صورتیں علیہ السلام، ان کی بجائے تو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ مانگنے والے نے آج تک اللہ سے اس سے بہتر چیزیں نہیں مانگی جو اس میں سوالات آئے ہیں، اور اللہ نے کسی پناہ مانگنے والے کو پناہ بھی ایسی نہیں دی جیسی اس صورتوں کے پڑھنے سے پناہ دی۔ بلا یستعیذ فرمایا اللہ کی پناہ بمثلہما، عقبہ اس صورتوں جیسی صورتیں بھی کوئی نہیں نازل ہوئی ہم پہ جو اللہ کی پناہ آدمی کو دیتی ہوں۔ اسی لیے بار بار فرمایا جب مصائب آ جائیں، جب تکالیف آ جائے، ان دونوں صورتوں کو پڑھو۔ آپ سوچیں اس پہ کیا ہے، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں اس ذات کی پناہ میں آتا ہوں جو چیر دیتی ہے، گٹھلی ہے اتنی سخت ہے، کھجور کی گٹھلی ہے، کوئی اور گٹھلی ہے اور بیج ہے اتنا سخت ہے، مٹی نرم مٹی اسے چیر کے رکھ دیتی ہے، اور یہ فعل اللہ کی جانب سے ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ پناہ دیا کرتے، پناہ لوگ دیتے تھے، قبیلے والے پناہ دیتے تھے، صدر پناہ دیتا تھا، وزیر اعظم پناہ دیتا تھا۔ یہ تو ہوتا ہے قبائلی نظام میں، آپ دیکھیں بڑے سے بڑا مجرم اور ملزم کروڑوں روپے کا غبن کیا اور ہزاروں کو قتل کیا ہو، بادشاہ اس پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے میری پناہ میں ہو، پورا ملک زور لگا لے بادشاہ کی پناہ میں۔ اللہ بھی ایسے ہی اپنے بندوں کو پناہ دیتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہیے اے وہ پروردگار جو چیر دیتا ہے گٹھلی کو، میں تیری پناہ میں آتا ہوں من شر ما خلق، اس کائنات میں جس چیز میں جو شر ہے خدایا مجھے اپنی پناہ میں لے لے، اس شر سے میری جان چھڑا۔ کیا رہ گیا بس، من شر ما خلق، اللہ جس چیز کو تو نے پیدا فرمایا ہے، ظاہر ہے ہر چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ اس میں جو بھی شر ہے میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور خریدتے تھے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے، شادی کے بعد نکاح کے بعد اپنی بیوی اہلیہ کے کندھے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ اللہ اس میں جو شر ہے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ شر تو ہر آدمی میں مرد و عورت میں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، اور جانوروں میں شر من شر ما خلق، اللہ جو چیز تو نے پیدا فرمائی ہے اس میں جو بھی شر ہے اے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لے، اس شر سے بچا۔ یہ وہ چیز عقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے کہا، مجھ سے فرمایا عقبہ مانگنے والوں نے اس سے اچھی چیز نہیں مانگی، بے استہما، جو اللہ نے ان دو صورتوں میں تمہیں کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور پناہ چاہنے والوں نے اس سے بڑی پناہ نہیں مانگی جس میں پھر حکم ہوا کہ عقبہ ہر نماز کے بعد ان دونوں صورتوں کو پڑھا کر، ہر نماز جب پوری ہو جائے فرمایا عقبہ اللہ کی پناہ مانگا کرو، ان آخری دو صورتوں کو پڑھا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بستر پر تشریف لاتے تھے آرام کرنے کے لیے، لیٹتے تھے بستر پر بیٹھتے تھے، پہلا کام حدیث میں آیا ہے، ام المومنین رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے ساری زندگی دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آتے تھے
بستر پہ بیٹھ کے اپنے دونوں ہاتھ ایسے کر لیتے تھے جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. پھر قل اللہ احد پڑھتے تھے, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, اور یہ پڑھ کے پھر ان دونوں ہاتھوں پہ پھونک دیتے تھے. 3 مرتبہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ پھونکتے تھے اور سر پہ رکھتے تھے, پھر چہرے پہ, پھر جسم کے اگلے حصے پہ پھیرتے تھے اور پیچھے جہاں تک ہاتھ جا سکتے تھے. یہ تھی اللہ کی پناہ سونے سے پہلے کہ پروردگار نیند میں کہیں موت نہ آ جائے, کوئی اور چیز نہ ہو جائے. اسی لیے فرمایا کہ جب تمہیں یہ ڈر ہو کہ کوئی چیز کاٹ نہ لے تو دیکھو بستر پہ بیٹھو رات کو سونے سے پہلے اور یہ صورتیں پڑھ لیا کرو. اللہ تمہیں اپنی پناہ میں لے لے گا, کوئی ڈسنے والی چیز تمہیں ڈس نہیں سکے. یہ فرمایا. ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں 1 بار 2 بار پھر 3ری مرتبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہاتھ اٹھاتے تھے 3 مرتبہ, اور 3 مرتبہ قل هو اللہ, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, ان تینوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھتے تھے, یعنی 9 مرتبہ کل ہو گیا. تو 3 مرتبہ پڑھتے تھے پھر پھونکتے تھے, پھر اپنے سر مبارک سے لے کے پورے جسم پر پھیر دیتے تھے. یہ اللہ کی پناہ ہے, اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. اسی لیے حدیث میں کتنی جگہ پر آیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے پناہ مانگتے رہو, سونے سے پہلے پناہ مانگنی ہے. بیت الخلاء جانا ہے, اس میں آیا حدیث میں کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ جنات اور ان کی عورتیں خدا تیری پناہ چاہتا ہوں. اس لیے کہ بیت الخلاء میں آدمی جاتا ہے, گندی جگہ ہے, ناپاک جگہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو شیاطین ہوتے ہیں نا یہ ان جگہوں پر ہوتے ہیں, اور جب تم یہ دعا مانگ لو گے تو یہ شیاطین تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. بیت الخلاء میں تمہارے اور ان کے درمیان یہ پردہ ہو جائے گا. فرمایا اس طرح اللہ کی پناہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرک سے بچنا, اور پھر فرمایا شرک اتنی باریک چیز ہے کہ سیاہ چونٹی جو رات کو چلتی ہے کہیں اس کی حرکت اس سے بھی باریک شرک ہے, یہ آ جاتا ہے آدمی. ہم نے کہا اللہ کے رسول پھر کیسے بچیں؟ فرمایا روزانہ 3 مرتبہ یہ دعا مانگ لیا کرو. ایک حدیث میں آتا ہے صبح شام یہ دعا مانگا کرو. وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا, اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ رب میں زندگی میں شرک کروں. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم, جان بوجھ کے واستغفرک لما لا اعلم, اور اللہ جو کچھ بھولے سے کہیں ہو گئی ہو کوئی شرک کی بات, اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں. فرمایا 3 مرتبہ یہ صبح و شام پڑھ لیا کرو کہ اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہ جان بوجھ کے کوئی شرک کی بات تو اپنی پناہ میں رکھ لے, اور اے رب کہیں بھول جاؤں میں تو اللہ اس کو معاف فرما دے. یہ دعا جو پڑھنے کا حکم دیا ہے, فرمایا تم شرک سے سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلے جاؤ گے, ایمان کی موت آ جائے. اس لیے بار بار بتایا اللہ سے پناہ مانگو. ہر نماز کے بعد ارشاد فرمایا اس بات یہ دعا یہ 2 صورتیں پڑھنا, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. 5 نمازوں میں جو آدمی پڑھے گا تو آپ سوچئے 10 صورتیں تو ویسے ہی پڑھ لے گا. اسی طرح بیماری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں بار بار یہ صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور پھر ہاتھوں پہ پھونکتے تھے, پھر اپنے جسم پہ ہاتھ پھیر لیتے تھے کہ اللہ اس بیماری سے نجات دے دے. اور جب وفات سے پہلے مرض زیادہ ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ بھی نہیں سکتے تھے, تو میں پڑھ کے ان کے ہاتھوں پر پھونک دیتی تھی, اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ان کے اپنے جسم پہ میں پھرا بھی دیتی تھی تاکہ یہ کلام کی برکت ان تک پہنچے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. اس لیے زندگی میں جب بھی مسائل, تکالیف, پریشانیاں, کسی بھی شر سے سامنا اور واسطہ پڑ جائے, چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگے. اور آپ نے بتا دیا کہ لوگوں اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے جو تمہیں خدا کی پناہ میں دے. یہ آخری 2 صورتیں ہیں جنہیں پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کی توفیق.